جلد باعزت رہائی کہ اللہ دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، اے اللہ ان کو رہا کروا دیجئے۔ ہمارے محبوب ترین دوست، ساتھی، رفیق، صدیق، داعی حق و انصاف حضرت مولانا کریم صدیقی اس وقت جس تکلیف میں ہے ہم میں سے بہت سو کو یقیناً معلوم ہوگا۔ میں اپنی معلومات کے مطابق گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی صفت بندہ ہے۔ ایسے اچھے اخلاق والے لوگ اس وقت بہت کم ہیں، لیکن یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں یؤتمن فیہ الخائن، عجیب زمانہ ہے۔ دل و جان سے دعا کریے اور روز دعا کا معمول بنائیے، صدقے نکال کر دعا کیجیے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد تمام جھوٹے الزامات سے بری کر کے ان کو باعزت رہائی نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر و اجر اور سکون عطا فرمائے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر لمحے مولانا کے درجات میں بلندی ہو رہی ہوگی۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے لیے ان سے شدید محبت ہے، شدید محبت ہے۔ شاید اس وقت کے جوام العلماء میں میرے گنہگار دل کو ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں، بہت دلی لگاؤ ہے مجھے ان سے، بہت دلی لگاؤ، بہت بھولے بھالے، بہت مخلص، سراپا محبت، سراپا اخلاق اللہ کا وہ بندہ ہے، اور ہم پر کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک بار ان کے لیے دعا کرنا میرے نزدیک تو فرض ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، بہت شرمندہ ہے۔ جتنا موقع اللہ آپ اب تک ہم کو دے چکے بہت کافی تھا، اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوتا، ہمارے اعمال و اخلاق اچھے ہوتے۔ ہم نے زیادہ تر موقع کو ضائع کیا ہے۔ آج ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دی، معاف فرما دی، معاف فرما دی۔ اے اللہ معاف کرنا، معاف کر دی۔ ہم کو استحقاق کا دعویٰ نہیں ہے، ہم محتاجی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں ذلیل اور سزا سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آج معاف کر دیجیے اللہ، آج معاف فرما دیں۔ اے اللہ آج معاف فرما دیں، آج معاف کر دیں، آج معاف کر دیں۔ آج مان جائیے اللہ، مان جائیے۔ دیکھیے دور دور سے آپ کے بندے آئے، بسیں بھر کے آئے، اے اللہ مستورات آئی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ چند عورتوں کے آنے کی وجہ سے لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری دعا قابل قبول نہیں تو اپنی ان بندیوں کی آمد اور ان کی آمین کے طفیل آج ہم سب مجرموں کو آپ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ۔ خطا کار ہیں ہم، ریاکار ہیں ہم، سیاہ کار ہیں ہم۔ اے اللہ کیا کہیں اپنے بارے میں، کیا کہیں۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ دین کی مجلسوں میں ہم کو آنے دیتے ہیں، ورنہ آپ کی قسم ہم تو ایسی مجلسوں میں حاضری کے اہل بھی نہیں تھے۔ ہم تو اس لائق تھے کہ دروازے پر آپ فرشتے کھڑے کر دیتے، اور ہم جب آنے کا ارادہ کرتے
تو فرشتے تماچے مار کر ہم کو بھگا دیتے. اے فاسق و فاجر، تیرا یہاں کوئی کام نہیں. مگر قربان جائیں آپ کی رحمت کے، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، خود ہمارا وجود یہ بتا رہا ہے کہ آپ ستار ہیں. ورنہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ہمارے قریب پھٹکنے کی ہمت نہ کرتا. لوگ ہم کو منہ پر تھوک کر بھگا دیتے، دور ہٹ، تیرے بدن سے بدبو آ رہی، تو نے بد نظری کی ہے، تو نے بدکاریاں کی ہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے. اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیا؟ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو ابھی تک ہمارے اعمال نامے میں لکھا نہیں گیا تو شاید اس لیے کہ اس گناہ کے کرنے کا ابھی تک ہم کو موقع نہیں ملا. مطلب جتنے گناہوں کا موقع ملا ہے ہم سب کر چکے ہیں. اللہ آج معاف کر دیجیے. اے اللہ، پاک دامن نوجوان بھی تو یہاں ہوں گے، ان کی پاک دامنی کا واسطہ. پاک دامن عورتیں بھی تو یہاں ہوں گی، ان کی پاک دامنی کا واسطہ. اے اللہ، ایک بستی میں قحط پڑ گیا تھا، بھوکے مر رہے تھے لوگ. ایک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر سے گزر ہوا. ماں نے بیٹے سے کہا، دیکھو یہ لوگ کہاں جمع ہیں، اتنی بڑی بھیڑ ہے، کیا بات ہے؟ بیٹا گیا، پوچھا. لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ استسقاء کی نماز پڑھنے آئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، بھوکے مر رہے ہیں. اس بیٹے نے جا کر ماں کو بتایا اور بیٹا ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، اللہ اگر میری ماں پاک دامن ہے تو اس کی پاک دامنی کا واسطہ اس بستی پر بارش بھیج دیجئے. ابھی ہاتھ چہرے پر پھیرے بھی نہیں تھے کہ بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اے اللہ، اس مجمع میں دور بیٹھ کر سننے والوں اور سننے والیوں میں کچھ تو پاک دامن ہوں گے، ان کی پاک دامنی کا واسطہ. اے اللہ، غریبوں کی غربت دور کر دیجئے، کسانوں کی پریشانی دور کر دیجئے، قیدیوں کو باعزت رہائی نصیب فرما دیجئے. ہمارے دوست مولانا کلیم صدیقی کو جلد باعزت رہائی اللہ دے دیجئے، اللہ دے دیجئے. اے اللہ، ان کو رہا کروا دیجئے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بے گناہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اتھیس، ملحد جو بھی جیلوں میں ہیں ان کو بھی رہا کروا دیجئے. اے اللہ، مسجدوں، مدرسوں، مندروں، گرجا گھروں، گرودواروں سب کی حفاظت کا بندوبست کر دیجئے. ہمارے دیش واسیوں کو سدبدھی عطا فرما، عقل مندی عطا فرما، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انصاف کا جھنڈا بلند کر دیجئے. اے اللہ، ظلم کرنے والوں کی ہمت کو توڑ دیجئے. اللہ، ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، یتیم بچوں کا مددگار بن جا، فقیروں کا مددگار بن جا، بیواؤں کا مددگار بن جا، مریضوں اپاہجوں کا مددگار اور سہارا بن جا. ہم سب کو رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے، ایکتا فورم کے ذریعے یا کسی بھی طریقے پر اپنے اپنے علاقے کے اندر محبت، امن اور انصاف کا پیغمبر بنا دے، امن و انصاف کا پیغمبر بنا دے. اے اللہ، یہاں جتنے مدرسے چل رہے ہیں اس میں پڑھنے والے میرے عزیز نوجوان طلبہ کو عالم ربانی بنا دیجئے، داعی اسلام بنا دیجئے، انسانیت کا خادم بنا دیجئے. اے اللہ، ان کے والدین کی تمناؤں کو پورا کر دیجئے. اے اللہ، پورے دنیا کے اداروں، مدرسوں میں، اسکولوں، کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کو باکردار بنا دیجئے. اے اللہ، یادداشت مضبوط کر دیجئے، ذہن کے دریچے کھول دیجئے، حوصلے بلند کر دیجئے
اور ان عزیز نوجوانوں کو ملک و ملت کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں ہمارے بڑوں سے اپنی مختلف دینی اور دنیاوی ضروریات کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ اے اللہ، اور ان کے طفیل ہم چھوٹوں سے بھی کہتے ہیں، جنہوں نے کہا جو نہیں کہہ سکے، جنہوں نے لکھ کر دیا جو نہیں لکھ کر دے سکے۔ اے اللہ، سب کی ضرورتیں پوری کر دیجئے، سب کی پریشانیاں دور کر دیجئے، بیماروں کو شفا دے دیجئے، مقروضوں کے قرض کے بوجھ کو جلد اتروا دیجئے، آسانیاں کروا دیجئے، مریضوں کو شفا دے دیجئے۔ اے رب کریم، ایک بار اس آنے والے پیارے مجمع کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیں۔ آپ کی ایک نظر اے کریم رب ہماری دنیا کو بھی بدل دے گی، ہماری آخرت کو بھی سجا دے گی۔ ایک نظر ڈال دیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، ہماری محتاجی کو دیکھیے، ہماری شرمندگی کو دیکھیے، ایک نظر ڈال دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے مجھے۔ اے اللہ، میں اپنے دل کو کیا کروں، مجھے پھر بھی شوق وصال ہے، مجھے پھر بھی شوق وصال ہے۔ قیامت کے دن ہم نے سنا ہے آپ اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کو اندھا کھڑا کریں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہم کو وہاں اندھا کھڑا کر دیا تو ہم وہاں بھی آپ کے محبوب کے دیدار سے محروم رہیں گے، نہ ہم یہاں دیکھ سکیں نہ وہاں دیکھ پائیں گے۔ اس دوہری محرومی سے ہمیں بچا لیجئے، اس دوہری محرومی سے بچا لیجئے۔ کتنا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آقا کو دیکھیں، ان کے قدموں کا بوسہ لیں۔ کتنا دل چاہتا ہے کہ ابوبکر صدیق کو دیکھیں، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن اور حسین، بلال حبشی، خبیب اور خباب، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ اور انس بن مالک کو دیکھیں، ابو حنیفہ اور شافعی کو دیکھیں، مالک و احمد بن حنبل کو دیکھیں، حضرت نانوتوی کو دیکھیں، حضرت تھانوی کو دیکھیں۔ اے اللہ، ڈر لگتا ہے یہ دعا مانتے ہوئے کہیں آپ یہ نہ کہیں بدبختوں تم کو یہ مانگنے کی ہمت کیسے ہو رہی ہے، تم فاسق و فاجر ہو، تم گنہگار ہو، تم کو تو فرعون کو دیکھنے کو ملے گا، ابو جہل کو دیکھنے کو ملے گا۔ نہیں اللہ نہیں، ہم توبہ کرنے آئے ہیں، ہم معافی مانگیں، ہم معافی مانگیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ آپ کے نبی کا واسطہ، آپ کی کتاب کا واسطہ، بیت اللہ کا واسطہ، مقام ابراہیم کا واسطہ، بیر زمزم کا واسطہ، صفا و مروہ کا واسطہ، اللہ عرفات مزدلفہ و منی کا واسطہ، گنبد خضرا کا واسطہ، روضہ اطہر کا واسطہ، مدفون مدینے کا واسطہ، مسجد نبوی کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ، بی بی خدیجہ کا واسطہ، ماں عائشہ کا واسطہ، ازواج مطہرات کا واسطہ، صحابہ صحابیات کا واسطہ، اولیاء کرام کا واسطہ۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم مجرموں کو معاف کر دیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے، ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو تقوی کے راستے پر چلا دیجئے، ہمیں تقوی کے راستے پر چلا دیجئے۔ اے اللہ، یہ آپ کے بندے بڑی امیدوں کے ساتھ آئے، بڑی امیدوں کے ساتھ آئے، میری سیاہکاری کو ان کی محرومی کا سبب نہ بننے دیجیے گا، ان کی طلب کو میری اصلاح کا بہانہ بنا دیجئے، میری اصلاح و مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یہ طالب صادق ہے اللہ، دور دور سے آئے ہیں، خاص طور پر میری بہنیں اور بیٹیاں، اے اللہ وہ گھروں کو چھوڑ کر جس طرح آتی ہیں، ایک مرد
ایک 100 مردوں کا نکلنا آسان ہے، ایک عورت کا نکلنا مشکل ہے۔ میں سلام بھیجتا ہوں اپنی بہنوں کو، میں سلام بھیجتا ہوں اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو۔ اے اللہ میں ان کے راستے میں دید و دل